السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی دوستوں، جس طرح کہ ہم بات کر رہے ہیں مسلم جرنیل کے اصحاب، جن میں سے ہم نے حسن مظہر تک تفصیل سے بات کی تھی، آج ہم بات کریں گے قوت اصلاح کے بارے میں کہ قوت اصلاح کا کیا کردار ہے ان اصحاب میں۔ دوستو، ہر دور میں اسلحے کی طاقت جو ہے اور اس کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا ہے، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، بلا شبہ طاقت اسلحہ چلانے میں ہے۔ آج کل کے ترقی یافتہ دور میں بھی وہی ملک غلبہ حاصل کرتا ہے جس کے پاس طاقتور ہتھیار ہیں، جیسے کہ آج کل ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور اس قسم کے جتنے بھی اسلحے ہیں، جس ملک کے پاس ہیں اس کا اثر و رسوخ ہے، کیونکہ وہ دوسرے ملک کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اسلحہ زیادہ ہوتا ہے، اور وہ اس طرح سے دوسرے ملک کے اوپر زور بھی ڈالتا ہے کہ اس کو اتنی اپنی طاقت شو کرتا ہے کہ وہ اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہم پر کہیں حملہ نہ کر دے۔ دوستو، طاقت اصل میں جو بھی طاقت ہے، سبھی اصحاب کے ساتھ ساتھ قوت اصلاح بھی، اس کی طاقت بھی جو ہے وہ مسلم جرنیل کے پاس ہوتی ہے، اور انہی طاقتور اسلحہ کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دشمن پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے بھرپور تیاری اور طاقت کے جملہ اسباب و وسائل کو جمع کرنا ہمیشہ بیدار مغز قوموں کا شیوا رہا ہے۔ یعنی کہ جو قومیں اپنے آپ کو مضبوط کرتی ہیں، وہ اپنے جو ان کے پاس طاقتور ہتھیار ہوتے ہیں ان کو بھی مضبوط کرتی ہے، یعنی کہ نئے ہر دور کے لحاظ سے وہ اپنی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے نئے ہتھیار بناتی ہے۔ پہلے دور تھا تیروں تلواروں کا دور تھا، ابھی جدید ٹیکنالوجی کے ہتھیار ہیں، یعنی کہ انسان ادھر ہی بیٹھا ہے تو کئی علاقے تباہ کر سکتا ہے، اس طرح کے ہتھیار بنا لے گی انسان نے۔ ایٹم بم جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، ایٹم بم بہت بڑا اور بہت ہی خطرناک ہتھیار ہے، اس سے وہ کافی نقصان پہنچ سکتا ہے دنیا کو۔ تو دوستو، قرآن مجید میں بھی ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ اس نقطے کو بیان کیا گیا ہے قوت اصلاح کے بارے میں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداد کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے، مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ یعنی کہ جنگی ساز و سامان کے ذریعے قوت حاصل کرنا دشمن کو مرعوب کرنے کا باعث بنتا ہے، یعنی کہ جنگی ساز و سامان جس کے پاس زیادہ ہوگا اس کے پاس طاقت بھی زیادہ ہوگی، ظاہری سی بات ہے، کیونکہ دوسرے اگر دشمن کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ ہی نہیں ہے تو وہ کس طرح لڑائی کرے گا۔ تو اس لیے دلیری کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ قوت اصلاح بھی ہونی چاہیے۔ یہ مسلم جرنیل کے اصحاب میں شامل ہے کہ اس کو اپنی فوج کے لیے جو نئے ہتھیار ہیں ان کو بھی وہ بروئے کار لائے، یعنی کہ ہر دور کے لحاظ سے اس کو جس دور میں وہ رہ رہا ہے اس دور کے حساب سے اس کو اپنے پاس قوت اصلاح رکھنی چاہیے۔ دوستو، عسکری میدان میں قیادت کے فرائض سر انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلحہ کے استعمال کے متعلق مکمل تجربہ رکھتا ہو اور اسلحہ کی جملہ اقسام کی اس سے پوری طرح واقفیت ہو۔ یہ نہیں کہ بس اسلحہ ہو اس کے پاس بس ٹھیک ہے، نہیں، اس پہ مہارت بھی ہونی چاہیے کہ اس کو چلانا کیسے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کا استعمال کس طرح ہے، تاکہ وہ اپنی فوج کو بھی بتا سکے، اس کو بھی سکھا سکے کہ اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے۔ بس اسلحہ پاس ہو یہ کافی نہیں ہوتا، اس کو چلانے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے۔ باقی دوستو، ہم کل اگلے اصحاب کے بارے میں، صفت کے بارے میں بات کریں گے تفصیلاً۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا بھائی کو۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔